ہم سب کے سب محمد. یہیں پر آ کر تو بعض مسلمان پریشان ہو جاتے ہیں، یہ روایت غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ کہ آپ نے تو ختم نبوت کا انکار کر دیا. ختم نبوت کا عقیدہ کہاں گیا؟ ہمارا پہلا بھی محمد، ہمارا اوسط بھی محمد، ہمارا آخر بھی محمد، ہم کل کے کل محمد. تو اگر یہ سوال اٹھائے کوئی برادر تو اسے پیار سے سمجھائیے کہ ختم نبوت کا مسئلہ سمجھنا بعد میں، پہلے یہ تو بتا دو محمد کا ترجمہ کیا ہے. اگر محمد کا ترجمہ سمجھ میں آ گیا ہوتا تو کبھی اس حدیث کو ختم نبوت کے خلاف نہ سمجھتے. کیوں؟ اس لیے کہ محمد ہونا اور ہے، نبی ہونا اور ہے. اگر ہم یہ روایت اپنے آپ پڑھ رہے ہوتے کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ ہمارا پہلا بھی نبی، ہمارا اوسط بھی نبی، ہمارا آخر بھی نبی، ہم سب کے سب نبی، تو آپ کہہ سکتے تھے الفاظ یہی، الفاظ تو یہ کہ ہمارا اول بھی محمد، ہمارا اوسط بھی محمد، ہمارا آخر بھی محمد، ہم سب کے سب محمد ہیں. تو محمد ہونا منصب کا نام نہیں ہے، محمد ہونا تو کردار کا نام ہے. نبوت ہے منصب. اور رہی بات ختم نبوت کی، تو ختم نبوت کا عقیدہ جتنا مضبوط تشیع کا ہے اتنا مضبوط کسی اور مسلک کا نہیں. کیوں؟ اس لیے اس سارے مسالک قابل احترام ہیں، لیکن ختم نبوت کی دلیل ہے امامت کا عقیدہ. اگر عقیدہ امامت نہ ہو تو ختم نبوت سمجھ میں نہ آئے. غور کیجئے گا سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے اللہ کے رسول جب کوئی سوال کیا جاتا تھا آپ خاموش رہتے تھے جب تک کہ وحی نازل نہ ہو جاتا. کیوں؟ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. خالی قرآن وحی سے نہیں پڑھتے تھے، بلکہ جو کہتے تھے خواہش نفس کی بنیاد پر نہیں کہتے تھے، بلکہ وحی آتی تھی تو کہتے تھے. تو پیغمبر کا ہر جملہ وحی ہو گیا، جس کو جو کہا وحی ہو گیا. کسی کو دوست کہا تو وحی ہو گیا، کسی کو ام ابیہ کہا تو وحی ہو گیا، کسی کو مقام منی کہا تو وحی ہو گیا، کسی کو بھائی کہا تو وحی ہو گیا. تو اب یہ سوچ کے فیصلہ کرنا کہ پیغمبر نے بھائی کہا تو وحی ہے، دوست کہا تو وحی ہے، فاطمہ کو ام ابیہ کہا تو وحی ہے. تو اب اگر کسی حدیث کا انکار کرو گے تو وحی کا انکار ہو جائے گا. اگر کسی حدیث صحیحہ کا انکار کیا تھا، اور کس کو معلوم تھا؟ کون کہہ سکتا تھا پیغمبر جو زبان سے ادا کر رہے ہیں اس میں حدیث کون سی ہے اور آیت کون سی ہے؟ بھائی میں آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں، میں مثال دیتا ہوں. بہت بڑے محمد و آل محمد. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ انسان کو عربی نہیں آتی، اور یہ واقعہ میں پڑھ رہا ہوں اس لیے کہ یہ خاص طور سے میرے عنوان سے منسلک ہے. ہمارے والدین عراق میں رہے 6 مہینے، ان کو عربی نہیں آتی. گئے تھے مولا کی زیارت پر، 6 مہینے وہاں پر رہے. اور صدام سے پہلے کا زمانہ، جب ماشاء اللہ اناؤنس ہوا عراق میں، اس وقت وہیں پہ تھے، اور بس میں کہیں سفر زیارت پہ جا رہے تھے، اور بس میں لگا ہوا تھا اس زمانے میں ریڈیو. اب یہ سمجھ رہے تھے پاکستانی کی یہ تلاوت قرآن ہو رہی ہے، وہاں خبریں آ رہی تھی، وہاں عربی میں خبریں آ رہی تھی.
اندازہ کب ہوا؟ جب اس افراتفری کو بس سے لوگ اتر کے جانے لگے، گھبرانے لگے کہ اب کہیں جا کر پناہ لی جائے، ہو سکتا ہے آرمی یہاں پر آ جائے. تب پتہ چلا یہ قرآن نہیں ہو رہا تھا، یہ تو عربی میں خبریں آ رہی تھی. تو کیا خبر ہم اور آپ کو کہ جناب روایت پڑھی جا رہی ہے کہ آیت پڑھی جا رہی ہے. تو قسم بخدا ذائقہ بالکل ایسا ہی جیسے قرآن کا ویسے حدیث کا. ٹیسٹ میں کوئی فرق نہیں ہے کہ دونوں مصطفیٰ کی زبان سے آئے. فرق اتنا ہے کہ جسے محمد نے قرآن کہہ دیا اسے قیامت تک کوئی حدیث نہیں کر سکتا، اور جسے پیغمبر نے قرآن نہیں کہا وہ حدیث ہو گیا. اللہ اکبر. تو اللہ کے رسول چپ رہتے تھے، بولتے نہیں تھے. پوچھا گیا یسألونک عن الأحلة، پوچھا نبی سے لوگوں نے آ کر چاند کے بارے میں، یہ چاند کیا ہوتا ہے؟ آپ خاموش. یسألونک ماذا ينفقون، پوچھا گیا خرچ کیا کریں؟ آپ خاموش. یسألونک عن الساعة، پوچھا قیامت کے بارے میں، آپ خاموش. لوگ سوال کر رہے ہیں، آپ خاموش. پوچھا گیا ذوالقرنین کے بارے میں، آپ خاموش. کب تک خاموش ہے؟ جب تک کہ وحی نہ آ جائے. سمجھانے کے لیے ہے جب تک کہ وحی نہ آ جائے. اور جب کبھی امیر کائنات سے اللہ کے رسول کے زمانے سے لے کر آپ کے زمانے تک پوچھا گیا، آپ نے رکے بغیر جواب دیا. وہ رکتے تھے، وہ ان کی شان تھی. یہ نہیں رکتے تھے، یہ ان کی شان ہے. نادان نہ سمجھے کہ علی کو محمد سے بڑھا دیا. محمد کا رکنا شان نبوت ہے، علی کا نہ رکنا شان امامت ہے. کیا مطلب؟ کہ جب تک وحی آ رہی تھی مصطفیٰ وحی کے انتظار میں رکتے تھے. اگر علی بھی رکتے تو لوگ کہتے ان پر بھی وحی آتی ہے. ان کا نہ رکنا شان امامت ہے، ان کا رکنا نبوت کی شان تھی. اللہ اکبر. اگر سرکار ختم یہ مرتبہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے تھے کہ انا اولنا محمد وانا اوسطنا محمد، تو مسلمان پریشان کیوں ہو گیا؟ یہ سب کے سب محمد ہیں، نبی نہیں ہیں. کیوں کہ نبی ہونا منصب کا نام ہے، محمد منصب کا نام نہیں ہے بلکہ کردار کا نام ہے. جب محمد ہوگا تو یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. کسی نے پوچھا امام رضا علیہ السلام سے بتائیے کہ آپ رسول خدا کے بیٹے کس طرح سے؟ رسول خدا سے اپنا تعلق تو بیان کیجئے کہ آپ اس کی اولاد ہیں. اللہ کے رسول کی اولاد کیسے ہو سکتے؟ اور یہ اپنا آنا مت پڑھیے گا. ارشاد فرمائے اپنا آنا نہ پڑھوں تو انفسنا پڑھ دیتا ہوں. تو چاہے نفس مصطفیٰ سمجھ لو تب بھی ہم مصطفیٰ والے ہیں، چاہے اپنا آنا میں بیٹے سمجھ لو تب بھی ہم مصطفیٰ کی اولاد ہیں. تو اللہ کے رسول کے الفاظ کے ساتھ ختم نبوت کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایک آخری جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، پھر باتیں انشاءاللہ کل ہوں گی. الفاظ کیا ہیں؟ کیسے پہچانیں کہ نبوت ختم ہو گئی؟ پہچان کے لیے الفاظ اللہ کے رسول کی حدیث. جب جا رہے تھے تبوک کی طرف غزوہ کے لیے تو امیر المومنین کو مدینے میں چھوڑ کے جا رہے تھے. کچھ یار دوستوں نے امیر المومنین کو یہ کہہ کر پریشان کیا کہ دیکھو آپ کو چھوڑ دیا بچوں میں عورتوں میں، ہم تو پیغمبر کے ساتھ جا رہے ہیں، آپ کو چھوڑ دیا ہے.
کہتے ہیں روایت کے اعتبار سے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں مولا حاضر ہوئے، یا رسول اللہ یہ سب کیا کہہ رہے ہیں میرے بارے میں؟ آپ نے ارشاد فرمایا یا علی اما ترضا، یا علی کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی،